لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمعرضين النار للعاصين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول النبي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبهم ولعنة دائمة باقية على أعدائهم أجمعين من أول الدهر إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صاحبان ایمان، بزرگان قوم ملت، رحمان و رحیم اللہ اپنے بندے کو اور اس کے ذہن و دل کو متوجہ کرتے ہوئے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تو اس دنیا فانی میں جا کر اپنی حیات باقی کے لیے کچھ سامان مہیا کر لے، اور اللہ اسی زندگی کو پسند کرتا ہے کہ جو زندگی انسانی زندگی ہے، اور انسانی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس زندگی میں مقصد حیات اور مقصد خلقت کو سمجھا جائے۔ اگر انسان ہو کر مقصد حیات اور مقصد خلقت کو نہیں سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ دیکھنے بھالنے میں تو انسان ہے، حقیقت میں انسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے بغیر مقصد کے کوئی چیز خلق نہیں کی ہے۔ آدان ہو رہی، آہستہ آہستہ شریف پڑھتے رہیے، اذان تو ہو جائے پھر بات کریں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی خدمت عالیہ میں بھائی یہ پانی وانی اب کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر چیز کی خلقت کا ایک مقصد ہے،
بے مقصد اللہ نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا ہے۔ اللہ نے ذرے سے لے کر آفتاب تک جس چیز کو بھی خلق کیا ہے اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ سمجھ میں آئے، ہماری سمجھ میں نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب نے کسی چیز کو بے مقصد خلق کیا ہے، اس لیے کہ ہماری محدود عقل اور فکر کے اندر اس لامحدود رب کی حکمت نہیں سما سکتی۔ لہذا وہ کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ادھر تشریف لے آئیے، ادھر سوکھا ہے، ادھر آ جائیے، بابا جب علم صلوات پڑھیں ایک بابا دے بلند مل جل کے صلوات پڑھ دیں تاکہ مسلسل ہو جائے۔ اگر کوئی حضرات آگے آنا چاہتے ہیں تو بھی دو چار آ سکتے ہیں، مومن آگے آ جائے، پھر اس کے بعد جگہ نہیں ہے۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی تکبیر تو آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس کائنات کو بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا ہے۔ ہر چیز کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ اللہ انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں ہم نے یوں ہی خلق کر دیا ہے؟ کیا پلٹ کے میری بارگاہ میں نہیں آنا؟ اور پھر ایک منزل پہ اللہ کہتا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ہم حسب الذین، کیا گمان کرتے ہیں بعض لوگ اس طرح کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے وہم یفتنون، اور ان کے ایمان کا ہم امتحان نہ لیں گے۔ تو عزیزان گرامی، زندگی نام ہے اللہ کے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کا۔ لہذا سورہ انعام آیت نمبر 32 کو میں نے سرنامے کے طور پہ تلاوت کیا ہے، جس میں رب یہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ زندگی دنیا اِلَّا لَعِبٌ وَلَعْبٌ، یہ حیات دنیا لہو و لعب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا جو گھر ہے وہی ہے بہترین، سب کے لیے نہیں، بس متقین کے لیے۔ آخرت کا گھر جو ہے، آخرت کی منزل جو ہے مومن کے لیے اللہ نے اس کو مخصوص کیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا رہ گزر ہے، مستقل مکان نہیں ہے۔ اللہ وہاں بلانا چاہتا ہے، اور وہی حیات ابدی ہے، اور وہی مکان ابدی ہے۔ اس کے بعد، اس زندگی کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ اس زندگی کے بعد موت ہے، لیکن یہ جو درمیان میں پل آتا ہے نا جسے ہم موت کہتے ہیں، اس موت کے بعد جو اللہ زندگی دے گا اس کے بعد پھر موت نہیں ہے۔ اہل نظر صاحبان علم، قرآن پڑھنے والا مجمع، قرآن سمجھنے والا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، میں تمیز سے گزرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ اللہ کہتا ہے آخرت کا گھر ہی بہترین گھر ہے، اور یہ گھر تو لہو و لعب ہے، کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس گھر کو مستقل مکان نہ سمجھو۔ غالب نے شاید یہی کہا تھا بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے سب شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے، بغیر تفریق مذہب و ملت۔ بات مسلمانوں سے کر رہا ہوں، نہ بات سنیوں کی ہے، نہ بات شیعوں کی ہے، نہ بات اہل حدیث کی ہے، نہ بات دیوبندیوں کی ہے،
نہ کسی کی ہے. بات ایک مسلمان کی ہے کہ ہر مسلمان کو وہ زندگی جینی ہے جو رب کو پسند ہے. ہر مسلمان کو وہ زندگی جینا ہے کہ جو زندگی اللہ چاہتا ہے، تاکہ اس زندگی میں بہترین طریقے سے زندگی گزارے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں جائے تو سرخرو جائے، سرنگو نہ جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. توجہ رکھیے گا، آپ کے ذہن بالکل قریب ہے گفتگو کے. اللہ کی دی ہوئی حیات کو ضائع نہ کریں، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو ضائع نہیں کرنا. بس یہ یاد رکھنا اللہ نے مقصد حیات بنایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت قرار دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے میری تقریر شروع ہو رہی ہے، اور ایک ایک لفظ پہ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں. صاحبان نظر ہیں، سنی شیعہ میرے سارے بھائی سنائیں. مقصد تخلیق انسان، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا نُرِيدُ مِنْكُمْ. ہم تم سے نہ روٹی چاہتے، نہ رزق چاہتے، کوئی اور چیز بھی نہیں چاہتے، بس تم عبادت کرتے رہو. ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نماز کے لیے نہیں، روزے کے لیے نہیں، صرف حج کرنے کے لیے نہیں، صرف زکوٰۃ کے لیے نہیں. اللہ نے کسی ایک چیز کا نام نہیں لیا، اس نے کہا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی ہر وہ کام کے جس سے رب خوش ہو جائے وہ عبادت ہے، اور ہر وہ کام کے جس سے اللہ نہ خوش ہو، وہ چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو، روزہ ہی کیوں نہ ہو، حج ہی کیوں نہ ہو، وہ عبادت نہیں ہے. عبادت کو ہم چند چیزوں میں محصور نہیں کر سکتے کہ بس یہ عبادت ہے، اس کے علاوہ عبادت نہیں ہے. کیا صرف نماز عبادت ہے؟ کیا صرف ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا عبادت ہے؟ اگر صرف یہی عبادت ہو تو پھر باقی زندگی کا کیا ہوگا؟ حلال روزی کمانے کا کیا ہوگا؟ اٹھنے کا کیا ہوگا؟ بیٹھنے کا کیا ہوگا؟ زندگی جینے کا کیا ہوگا؟ ان معمولات حیات کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا سنو، عبادت کو چند چیزوں میں محصور نہ کرو، ہر وہ کام کے جس سے میں راضی ہوں وہ عبادت ہے. اگر میری مرضی کے مطابق ہو جائے تو تیرا بیٹھنا بھی عبادت، تیرا اٹھنا بھی عبادت، تیرا جاگنا بھی عبادت، تیرا سونا بھی عبادت، تیری نماز بھی عبادت، تیرا روزہ بھی عبادت. صلوات پڑھے محمد والے. سارے سلوات مل پڑھا کرو، اتنا بڑا مجمع ہے، کیا بات ہے. توجہات رکھیے گا. بات آپ تک پہنچ رہی ہے، اور یہی مجلس کا اور تقریر کا اور مجلس حسین کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کے سمجھ میں بات آ جائے. میں خطابت برائے خطابت نہیں کر رہا ہوں کہ میں پڑھوں اور آپ 1 گھنٹہ یا جو کچھ بھی وقت اپنا قیمتی دے اور دے کے چلے جائیں. مجلس کا مقصد ہے، ذکر حسین کا ایک مقصد ہے. اس حق و حقیقت اور مقصد حیات کو اگر ہم نے نہ سمجھا تو پھر حسین کو کیا سمجھا؟ کیا صرف اتنا کہہ لینے سے یا حسین ٹھیک ہے، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، مولا اگر ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کے دشمنوں سے ہم بھی لڑتے آپ کی طرف سے. کیا صرف اتنا کہنے سے کہ ہم حسین والے ہیں، یزید والے نہیں ہیں؟ کیا صرف اتنا کہنے سے کہ ہمارے دل میں بھی محبت حسین ہے، کیا حق ذکر حسین ادا ہو جاتا ہے؟ نہیں. جب تک اس مقصد کو نہیں سمجھیں گے کہ جس مقصد کے لیے حسین نے قربانی دی ہے، جب تک ذکر حسین کا مقصد ادا نہیں ہوتا. یہ بات کسی مذہب کی، کسی فرقے کی ہے ہی نہیں. اگر مسلمان مقصد حسین نہ سمجھے گا، اور ایک لفظ کہہ کے پڑھنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آپ انشاءاللہ اس لفظ کی قدر کریں گے کہ صرف شیعہ قوم نے کوئی امام حسین کا ذمہ تھوڑی لے رکھا ہے. کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھائی شیعہ قوم ہی کی ذمہ داری ہے امام حسین،
کا ذکر کرنا ان کا نام نہیں. جتنے حسین میرے ہیں اتنے ہی سنی کے ہیں. اور کیجئے خدا کے واسطے, کیوں تھک رہے ہیں, بارش میں ٹھنڈے ہو گئے کیا؟ توجہ کیجئے گا, جتنے حسین شیعہ کے ہیں اتنے ہی حسین سنی کے. اور اب میں تفصیل نہ پڑھ کے کہوں, جو بھی محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے اس کا حسین سے برابر کا رشتہ ہے. جو بھی کلمہ رسول پڑھ رہا ہے اس سے امام حسین کا برابر کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر کسی کو حسین کو سمجھنا چاہیے اور مقصد قربانی حسین کو سمجھنا چاہیے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. امام حسین نے دین بچا کے دے دیا. چونکہ میری بات یہی نہیں, ہر مقام پہ میری گفتگو کا انداز ہی یہ ہوتا ہے, بغیر تفریق کے میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں. قرآن مجید کی روشنی میں بات کرتا ہوں. یہ ہر فرقہ کہتا ہے کہ احسان حسین علیہ السلام کا ہماری گردنوں کے اوپر. آج اگر تکبیریں ہیں تو یہ حسین کا صدقہ. اگر آج کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے تو حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. اگر آج ہم دین پہ چل رہے ہیں تو امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. جب حسین نے دین بچا کر دیا ہے, عزیزان گرامی توجہ رکھیے, حسین نے آپ کو مقصد حیات دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بڑی قربانی دے کر حسین نے آپ کو کچھ دیا ہے. تو اب کلمہ پڑھنے والوں کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ حسین کو کچھ دیں. غور کی جگہ آخری پر تک میں کیا کہہ رہا ہوں, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی ایک بانٹنے والا بانٹ رہا ہے, ایک دینے والا تبرک دے رہا ہے. آپ نے بریانی بھی کھائی, شربت بھی پیا, یہ بھی کیا, وہ بھی کیا, ہر چیز آپ نے لے لی. اور اگر دینے والا کہے کہ مجھے بھی کچھ دو تو آپ اپنا دامن بچا کے کہیں نہیں, نام حسین لینا بدعت, ذکر حسین کرنا شعر, مجلس حسین نہ برپا ہو. عزیزان گرامی, بات انسان کو منطقی کرنی چاہیے. اپنے محسن کو جو قوم فراموش کر دے وہ قوم کبھی زندہ نہیں رہتی. یاد رکھنا میں بڑی بات کہہ رہا ہوں. جو اپنے محسنوں کو بھلا دیتی ہے وہ قوم مٹ جاتی ہے, عزت نہیں پاتی. اور میرا کام یہ نہیں ہے, میری عادت نہیں ہے کہ میں گنتیاں گنوں کہ اسلامی ممالک کتنے ہیں. گنتی تو گنتے چلے آ رہے ہیں لوگ, مگر یاد رکھنا یہ حسین علیہ السلام کے پیغام کو بھلا دینے کی وجہ ہے کہ آج ذلیل ہو رہے ہیں. ورنہ دنیا کے کفار و مشرکین کی یہ بھلا طاقت ہو جائے کہ عالم اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے. صلوات پڑھیں محمد و آل اللہ اکبر, نعرہ صلوات. بہرحال میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں, حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہے. دین فروشی کا نام حسینیت نہیں ہے, اپنے دین کو بیچ دینے کا نام حسینیت نہیں ہے, اپنے دین کی حفاظت کرنے کا نام ہے حسینیت. اور لہذا جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. دنیا کی سپر پاور گھٹنے ٹیک کے بتاتی ہے سب سے مقابلہ ہو سکتا ہے, حسین والوں سے مقابلہ. یہ ہے نا بھائی, یہ تو روزے روشن کی طرح روشن باتیں ہیں. عزیزان گرامی, تو مقصد حیات کیا؟ اللہ راضی ہو جائے. ہمارا ہر وہ عمل کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو وہ ہے مقصد تخلیق. اب آ جائیے, یہ عمومی بات تھی, اب خصوصی بات میں داخل ہو جائے. ہمیں ہر قدم
اٹھانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے چونکہ ہم مسلمان ہیں کہ کیا واقعا ہمارا قدم صراط مستقیم پہ اٹھ رہا ہے. میں اپنے تئیں خوش ہوتا رہوں، آپ اپنے تئیں خوش ہوتے رہے، وہ اپنے تئیں خوش ہوتے رہے. نہیں صاحب جو میرا اٹھنے والا قدم صراط مستقیم پہ. یہ فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی مولوی کر سکتا ہے، یہ فیصلہ کرے گا رب. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اندھیرے میں رکھا ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں رکھا ہے. سورہ دہر کی آیت انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو تیرے لیے راہ ہدایت کو روشن کر دیا. شاکر بننا ہے شاکر بن جا، کافر بننا ہے کافر بن جا. یہ انسان کے اختیار پہ اللہ نے چھوڑا، تو اللہ نے کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا. تو پہلا قدم اگر صحیح ہے تو پھر سیڑھیاں چاہے جتنی ہو. بھائی پہلا قدم اگر صحیح ہے تو زینے چاہے جتنے ہو انسان چلے گا، اور اگر پہلا ہی غلط قدم ہے تو زینے چاہے دو چار ہی کیوں نہ ہو غلط ہو جائے گا. خیشت اول چون احد معمار کج. اتنا پڑھا لکھا مجمع، اتنا صاحب نظر مجمع پورے ہندوستان میں مجھے نہیں ملتا. خدا سلامت رکھے آپ حضرات اور تمام میرے سننے والوں کو. خشت اول چون احد معمار کج تا سریا امیر و دیوار کج. اگر پہلی اینٹ عمارت کی ٹیڑھی رکھ دی جائے تو اگر سریا تک بھی ستارہ سریا تک بھی وہ دیوار چلی جائے تو ٹیڑھی ہی رہے گی. تو پھر اگر کوئی کہے جناب یہ میری دیوار دیکھیے آپ سریا تک ہے، اہل نظر بیٹھے غور کیجئے گا. بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا تقریر کے اندر، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کی دیوار چلی گئی تھی اوپر، ٹھیک ہے، ذرا سی کجی تھی اس میں، چلی گئی بہت اوپر. ایک آپ ہیں مومن متقی، آپ کی دیوار سیدھی ہے مگر اتنی 5 6 8 ہی فٹ کی ہے. تو اگر وہ ٹیڑھی دیوار والا یہ کہے کہ دیکھو تمہاری دیوار تو بہت نیچے رہ گئی، میری دیوار بہت اوپر ہے، نہیں، اب انتظار کرنا پڑے گا کسی زلزلے کا. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ اگر ذرا سے جھونکے میں گر جائے تو دیوار کی بلندی معنی نہیں رکھتی. تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب پہلی اینٹ رکھیں تو وہ صحیح. ہمارے اسلام کی پہلی اینٹ ہے لا الہ الا اللہ. دوہراؤ ذرا، ایک بار دوہراؤ، مل کے ثواب ملے گا. لا الہ الا اللہ. اور اس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں جب آذان دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہے نا. ترجمہ آپ جانتے ہیں. میں تو چھوٹے بھائیوں کے لیے تبرکن ثواباً عرض کر رہا ہوں، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. پھر کہیے آپ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. تو کیا تیری اوقات کیا؟ تو گواہی دیتا ہے اللہ ایک ہے، تو گواہی دیتا ہے، تو ہوتا کون ہے اللہ کی گواہی دینے والا؟ قرآن مجید پڑھنے والا مجمع میرے سامنے ہے جہاں رب یہ کہتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا، کہ دیکھو رب کی توحید کی گواہی دینے کا کسی کو نہیں، خود اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ ہے نا. شاہد اللہ انہ لا الہ الا، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہے. تو میری گواہی، تیری گواہی، اس کی گواہی، اس کی گواہی ہے نا. شیعوں کی گواہی میں تو خیر کوئی زیادہ جان ہوتی نہیں ہے. سن رہے نا میرے سارے بھائی سنی شیعہ سننا ہے. اب جو بات ہے وہ تو کہنی پڑتی. شیعوں کی گواہی میں تو کوئی جانان ہے ہی نہیں. یہ تو اگر 1000 کلمے پڑھ لے تب بھی مسلمان نہیں ہوگے، ہے نا. کافر کے کافر ہی رہیں گے، مشرک کے مشرک. صلوات علی محمد سبحان اللہ. خدا سلامت رکھے آپ حضرات کو. دیکھیے کسی کے ایمان پہ
حملہ کرنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا. اگر کوئی ساری دنیا مل کے مجھے کہنے لگے کہ تیرے پاس ایمان نہیں ہے تو میں مومن نہیں ہو جاؤں گا. ہاں اگر وہ کہتے اس کا رسول کہتے کہ تو مومن نہیں ہے تو چاہے ساری دنیا ڈنکا پیٹتی رہے کہ مہدی ظہری صاحب سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے, کوئی مومن نہیں ہے, آواز آئے گی خاموش. تو پہلا زینہ ہے اسلام کا, بھول گئے کیا؟ توحید, لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. اب مجھے چونکہ یہاں رکنا نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ترجمہ اس کا بتا دیتا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے, یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا. کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں. معبود تو بہت ہے, خود قرآن مجید یہ کہتا ہے اے میرے حبیب افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا مان رکھا ہے. تو خداؤں کی کیا کمی ہے بھائی؟ کم سے کم 360 تو اس کے تھے, مٹی کے چمڑے کے لوگ. خداؤں کی کوئی کمی؟ دریا, پہاڑ, چاند, سورج گنتے گنتے تھک جاؤ گے, کوئی الہ گنے نہیں جائیں گے. تو کیا مطلب ہوا لا الہ کا؟ کہ کوئی الہ نہیں جو اللہ کہلانے کے لائق ہو. اہل نظر بیٹھے ہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی معبود نہیں جو معبود کہلانے کے لائق ہو سوائے اللہ کے. محمد الرسول اللہ, کوئی رسول نہیں جو رسول کہلانے کے لائق ہو سوائے مصطفیٰ کے. ورنہ دعویٰ رسالت کا تو بہتوں نے کیا ہے. تو پہلی منزل ہے توحید. ہماری توحید صحیح ہونی چاہیے, ہماری توحید صحیح ہونی چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے اس 1 گھنٹے کی مجلس میں تو بہت سخت موضوع ہے, میں تو یہاں سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمیں اللہ کا توحید کا عقیدہ جو ہمیں قرآن مجید نے دیا ہے, متوجہ رہیے گا آپ, متوجہ رہیے. قرآن مجید جو توحید کا عقیدہ دیتا ہے, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تھوڑا متوجہ رہیے, جلدی جلدی سنیے ورنہ دیر ہو جائے گی. آپ گھنٹوں سے بیٹھے, 11-12 بجے سے آپ مجلس کر رہے ہیں. توحید کا عقیدہ وہ ہے جو قرآن مجید نے ہمیں دیا. اب قرآن مجید سے اگر تاریخ ٹکرا جائے عقیدہ توحید میں تو اب تاریخ کو مانو گے یا قرآن کو؟ بولو میرے ساتھ پیچھے تک کا مجمع. قرآن کے عقیدے ہی کو تو ماننا پڑے گا. عقیدہ توحید جو قرآن دے رہا ہے, اگر ہاں تاریخ کو ہم بالکل چھوڑ نہیں سکتے, لیکن معیار کیا ہے؟ کہا دیکھو تاریخ اور حدیث قرآن سے نہ ٹکرا جائے تو ہم ایسی تاریخ لیں گے کہ جو قرآن کے مخالف نہ ہو. قرآن مجید کا عقیدہ توحید کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہے قرآن کا عقیدہ توحید ہے. وہ احد ہے, صمد ہے, لم یلد ہے, ولم یولد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ اس کے پاؤں ہیں, نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ اس کے پاؤں ہیں, نہ اس کے جسم ہے نہ اس کے آنکھیں ہیں, نہ اس کے کان ہیں نہ اس کے ناک ہیں, نہ اس کے پہلو ہیں نہ اس کے قدم ہیں. بھائیوں مجھے پڑھنے کا تھوڑا سا حوصلہ بخشو. اللہ کے وجود نہیں ہے, اور اب اگر پڑھ کے کوئی تاریخ کہے کہ اللہ کے پاؤں ہیں اور وہ جہنم میں ڈالے گا تو میں تو نہیں مانوں گا, میں نہیں مانوں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہی مقصد حسین ہے. مقصد حسین اپنے آپ کو منوانا نہیں تھا. میرے دوستو خدا کے واسطے توجہ کر لو, مقصد حسین اپنے آپ کو منوانا نہیں تھا, مقصد حسین خدا کو منوانا تھا. مقصد حسین خدا کو منوانا تھا. کوئی تھا جو خدا, توحید اور قرآن اور نبوت کے خلاف بول رہا تھا, ورنہ حسین ہے علی کا بیٹا جو ذمہ دار شریعت تھا, اس نے شریعت کو بچایا, توحید کو بچایا. تو یہ ہے ہماری توحید. عزیزان گرامی, سب کی توحید یہی ہے. ہم ایسی باتوں کو نہ مانیں
کہ جو توحید کے عقیدے سے ٹکرائے. اگر دیکھیے یہ ہنسنے کی یا اس کی بات نہیں ہے, اگر کوئی بھی تاریخ ہو, ہے نا, غور کرنے کی بات ہے کہ بھائی کتاب میں اگر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب جہنم سے کہا جائے گا حل امتلأتے, کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے, تو وہ کہے گی حل من مزید, کیا کچھ اور بھی ہے. فوقع اللہ سبحانہ تبارک و تعالی قدمہ, تو اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اپنا پاؤں جب رکھیں گے جہنم میں تو آواز آئے گی قطو قطو, باس باس, اناف, میرا پیٹ بھر گیا. تو عزیزان گرامی, ہم کسی بھی ایسی توحید کو نہیں مانتے کہ جو قرآنی توحید سے ٹکرائے. یہی پیغام ہے حسین علیہ السلام. توحید کے بعد آ گئی رسالت, اور یہ میری تقریر کا فضائل کا شاید آخری پوائنٹ ہو, اس لیے کہ یہاں تک آتے آتے وقت ہو گیا. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس توحید کو تسلیم کرے جو درس توحید, جو عقیدہ توحید خدا نے دیا ہے, حسین نے دیا ہے کربلا کے میدان میں. آپ پڑھتے ہیں سارے کے سارے, تقریباً 80% لوگوں کو یاد بھی ہوگا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی. اللہ حی ہے, اللہ, بولو میرے ساتھ, اللہ حی ہے, قیوم ہے. حی کا مطلب زندہ, قیوم کا مطلب سنبھالنے والا. قیوم سنبھالنے والا, مینج کرنے والا نظام کو, سسٹم کو. اس لیے کہ وہ زندہ ہی نہ ہوگا تو سنبھالے گا کیسے. صاحبان علم, اگر وہ زندہ نہ ہو تو نظام کو سنبھالے کیسے. ہر زندہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ مرنے سے پہلے نظام کا انتظام کرے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, یہ ہمارا پہلا قدم, یہ ہماری دین کی عمارت کی پہلی اینٹ ہے. اگر یہ سیدھی ہو گئی تو انشاءاللہ ساری سیدھی ہوتی چلی جائیں گی. سمجھ رہے ہیں نا آپ. اللہ کہتا ہے کہ میں حی ہوں, قیوم, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اور جو زندہ ہوتا ہے اور ایک سسٹم, ایک نظام کو جو سنبھالتا ہے, نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے, یہ ہمیں تو آتی ہے مجلس سنتے سنتے, اسے تھوڑی آتی ہے. اللہ نے کہا نیند بھی نہیں آتی, اونگ بھی نہیں آتی. نیند الگ ہے, اونگ الگ ہے نا. نیند الگ ہے, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ نیند ہے نہ اونگ ہے. اس لیے کہ جو کوئی نظام سنبھالے وہ سوتے نہیں ہیں, اور کبھی اگر زندگی میں سو جائے تو نظام کو سنبھالنے کے لیے سوتے ہیں. اللہ اکبر. صاحبان علم, عزیزان گرامی, علی علیہ السلام کے گھر سے رات میں ہزار تکبیروں کی آوازیں آیا کرتی تھی. وہ کہتے میں سوتا نہیں ہوں. وہ ہجرت میں سو گئے, وہ ایک رات سوئے اس کے حکم پہ, جس کے حکم پہ جاگتے تھے. تو اگر کوئی حی ہے تو وہی نظام کو اچھا. زندہ تو ہم بھی ہیں بھائی. ایک جملے میں حسین علیہ السلام کو سمجھا رہا ہوں, قسم خدا کی آپ کبھی تنہائی میں سوچا کریں, قرآن مجید ہاتھ میں لے کے کبھی تنہائی میں سوچا کریں, اور سوچنا چاہیے. میں پھر عرض کر رہا ہوں, آپ متوجہ ہو جائیں, نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کے قرآن مجید ہاتھ میں لے کے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے کبھی سوچنا چاہیے کہ کیا حسین علیہ السلام اور یزید لعنت اللہ علیہ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیے تو باران رحمت نازل ہونے لگی. اب آپ کی تھوڑی ذمہ داری بڑھ گئی. نہیں بھائی, یہیں پہ کئی مرتبہ چونکہ مولوی بہکاتے ہیں میرے دوستو, یہ مولوی مصلحت کے پردوں میں رہ کے باتیں کرتے ہیں, صحیح بات نہیں بتاتے. اس لیے نہیں بتاتے صحیح بات کہ اگر صحیح بات بتا دے تو روٹیاں خطرے میں پڑ جائیں گی. عزیزان گرامی, ہمیں سب کو اپنی اپنی قبر میں سونا ہے.
सबको अपनी अपनी कब्र में सोना है। क्या कोई कलमा पढ़ने वाला अपने आप को हक बजानिब कह सकता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम के दीन पे चलता भी हो और यजीद की हिमायत भी करता हो? हम और आप सब जिंदा हैं। चलो छोड़िए सारी बातें, ये तो होती रहेंगी, सिर्फ इशारा में मैंने किया। आप भी जिंदा, मैं भी जिंदा, मगर अल्लाह की हयात और है, हमारी हयात और है। हम जीने के बाद मर जाते हैं, लेकिन अल्लाह को मौत नहीं आती। हय्युन ला यमूत, ऐसा जिंदा है कि उसे मौत नहीं आती। अगर हुसैन को कोई नहीं समझता तो खुदा की हयात समझ में आने वाली नहीं है। अगर कोई मुझसे कहे मौलवी बात कैसी कर रहा है, तो हुसैन के जरिए से कैसे हम खुदा की जिंदगी और उसकी हयात को समझ सकते हैं? का सुनो, हुसैन के जिक्र के खिलाफ जो बातें बनाते हैं वो जी के मर जाते हैं। अगर उनके गले पे खंजर रख दिया जाए और सर और तन में जुदाई हो जाए तो उनका रिश्ता हयात टूट जाता है। मगर हुसैन उस जिंदा को कहते हैं कि जो नोके नेज़ा पे जाके कुरान के तिलावत करके बताता है कि ये है जिंदगी। इसको कहते हैं जिंदगी, इसको कहते हैं हयात। तौहीद के बाद आती है रिसालत। अब मैं किस किस बात को जाने गिरामी अर्ज करूं, बस जरा सी बात सुन लीजिए और फिर उसके बाद आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। बगैर तासुब के बाद बिल्कुल साफ दिल के साथ मेरी बात जहां जहां तक जा रही है। हमारे इस्लाम का जो स्टैंड है, जो बुनियाद है, वो तौहीद है और उसके बाद रिसालत है। अगर हम तौहीद को नहीं समझेंगे तो रिसालत समझ में नहीं। देखिए अजीजान गिरामी, ये अलग बात है कि कलमे में पहले तौहीद है। अगर मेरी बात जिस तक पहुंचे वो पहुंचे और ना पहुंचे इंशाल्लाह गौर करेगा तो जरूर पहुंचेगी कि कलमे में पहले तौहीद जरूर है, मगर तौहीद से पहले मुस्तफा की सदाकत पे यकीन जरूरी है। खुदा आपको सलामत रखे। मैंने बहुत बड़ी बात कही है ना भाई? आपको किसने बताया कि खुदा है? आपको किसने बताया कि खुदा है? या 1400 साल पहले कौन बता रहा था कि अल्लाह है? लिहाजा सूरह तौहीद में भी पहले लफ्ज़ कुल है। हबीब आप कहो, आप कहो, आप कहो कि अल्लाह है। आपका कलमा पढ़ने वाला नहीं, आप कहो। तो पहले मुझे यह बताओ इंसाफ से कि पहले नबूवत आती है या तौहीद? हाय हाय अज़ीज़ान गिरामी, मैं कलमा उल्टा नहीं कर रहा हूं, आप घबराए नहीं। बिल्कुल 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 कोई भाई मेरे बुजुर्ग ये घबराने न लगे कि मौलवी देखो कलमा ही उल्टा किए दे रहा है, ये पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़वा के जाएगा। नहीं नहीं, तौहीद ही से इस्लाम है। मगर हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जब तक मोहम्मद मुस्तफा की जबान पे एतबार ना हो कोई मुसलमान नहीं हो सकता। सलावत पर मोहम्मद वाले। खुदा आपको सलामत रखे। सदाकत रसूल पे मेरे तरफ देखिए, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं। इस बारिश के आलम में जो मफहूम, जो मौजू है आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, आपके ज़ौक़ समात को देखकर और अपने सामने जो मेरे मजमा है मैं उसको देख कर पढ़ रहा हूं, ताकि इंसान इस फर्श अज़ाए हुसैन से उठे तो कुछ सूझबूझ लेके उठे। गौर कीजिएगा, सदाकत मुस्तफा से तो ही शुरू होती है। हम उनको सच्चा मानते हैं, उनकी जबान पे एतबार करते हैं। उन्होंने कहा अल्लाह एक है, 360 नहीं। हमने कहा जी बिल्कुल सुभान अल्लाह, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। मैं आप डिटेल नहीं पढ़ रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह तुम लोग, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तुम्हें नजात मिल जाएगी। यही तो है ना। सबसे पहला पाठ इस्लाम का है ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ा कौन रहा है? हसनैन का नाना। पढ़ा कौन रहा है? फातिमा का बाबा।
तौहीद और इस्लाम नबी की सदाकत से शुरू होती है। अल्लाह ये समझाना चाह रहा है कि जब शुरुआत में मेरे नबी की जबान पर यकीन है, शुरुआत में जब मेरे नबी की जबान पे यकीन के बगैर इस्लाम शुरू नहीं होता, तो मुस्तफा की जबान पे यकीन के बगैर इस्लाम कामिल कैसे हो सकता है? अब यहां से मौलवी की अपनी मसलहतें शुरू हो जाती हैं कि नबी ने जो फरमाया था गदीर में, मन कुंत मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला, इसका मतलब ये नहीं था कि अली मौला है। इसका मतलब तो ये था कि अली, जैसे मैं तुम्हारा भाई ऐसे अली तुम्हारे, जिसकी इताअत वाजिब हो, क्या वो भाई हो सकता है? सुनो मैं खत्म करता हूं भाई। आपके वालिदे माजिद की इताअत आपके ऊपर वाजिब है या नहीं? बोलिए, कम से कम कुछ तो मुझे पता चले। सर हिला दो, हूं कर दो, कुछ करो। वालिदे मोहतरम की इताअत वाजिब है या नहीं? वाजिब है ना? वो अलग बात है कि बचपन में बच्चा जैसा सुनता है, कई मरतबा बाप को भाई भी कहता है, क्योंकि वालिद को अगर घर में ज्यादा भाई पुकारा जाएगा, यानी बाप के जो माँ के जो भाई है, साले अगर करीब रहते हैं, तो इस बच्चे के बाप को भाई कहते हैं ना। तो हमने ऐसे बच्चों को भी देखा जो अब्बा को भाई कहते हैं, है या नहीं? वालिद को चचा भी कहते हैं और भी कुछ नाम रख लेते हैं, लेकिन बाप को बाप भाई कहने से बाप भाई नहीं बन जाता। बाप को चचा कहने से बाप रहता है, चचा रहता है। इस्लाम शुरू हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह पर, और तमाम काम व कामिल का हुआ अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज दीन कामिल हुआ। हमें इस आज में देखना है कि इस आज में क्या हुआ। कोई भी देखे, इस्लाम का कोई भी वाकया ऐसा नहीं है कि उसे सरसरी कह के गुजर जाए, लेकिन ये तो आखिरी मामला है ना। राजी हो गया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज ये दीन कामिल हो गया, है ना? ये आयतें हैं मुसलसल। क्या हुआ वो सारा गदीर का वाकया आप हजरात याद है, आप सुनते रहते हैं, मगर हमें गौर करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या काम है कि जिस काम के बाद रब ये कह रहा है कि दीन कामिल हो गया? क्या सिर्फ ये बताने के लिए कि अली मेरा भाई है? देखो, इख्तिलाफ ना करना, मैंने अर्ज किया मेरे दोस्तों, ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। आंख मूंद के बात को मान लेने का इस्लाम नहीं है, नाम इस्लाम नहीं है। हो सकता है मेरा बाप सही रास्ते पे ना हो, है ना? हो सकता है कि मेरे दादा सही रास्ते पे ना हो, तो जरूरी नहीं है कि जो ऐसे मौलवियों वाला लिबास पहन के बैठते हैं, समझे, ये सही बता रहे हैं। हमारी भी तो जिम्मेदारी है। क्या सिर्फ इतना बताने के लिए ये सारा मार्का हो गया कि अली भाई है? अली तुम्हारे भाई है, यानी मौलवी, मेरी जान कुर्बान हो जाए अजीजाने गिरामी, शियों पे एतराज करते हैं, गुनाह है, तो मत लगाते हैं कि शिया सहाबा को नहीं मानते, शिया सहाबा को नहीं मानते। हमारी जान कुर्बान हो जाए नबी के प्यारे सहाबा पर, आप क्या मानेंगे सहाबा को जैसे हम मानते हैं? मगर ये याद रखना, ये दीन वही है जो रसूल के बाद अहले बैत के बाद सहाबा के जरिए से हम तक पहुंचा है। क्या मौलवी के ज्यादा समझ में आया है गदीर, या हजरत उमर के ज्यादा समझ में आया है? रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किसके समझ में ज्यादा आया? सहाबी की समझ में ज्यादा आया या मौलवी की? तो आप देखें, आप तो ये कह रहे हैं कि नबी ने ये कहा था कि अली भाई है, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं? अस्बहता मौलाया
وہ مولا کل مومنین وہ مومنا، اے علی ابن ابی طالب تجھے مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہے، مرد و زن کا بھی مولا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد والے، ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ بھائی ٹائم تو ہو رہا ہے، تھوڑا سا اور پڑھ دیتے ہو، صلوات پڑھے محمد والے۔ بہرحال ہر بات کو اس منبر سے اور 1 گھنٹے کی تقریر میں تفصیل کے ساتھ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اہل نظر کی خدمت میں اشارہ کر کے خطیب بڑھ جاتا ہے۔ غور و فکر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ توجہ رکھیے گا، توحید کے بعد ہے رسالت۔ جب تک عقیدہ رسالت مسلمان کا صحیح نہیں ہوگا تو کیسے سمجھ میں آ جائے گا دین؟ کیسے سمجھ میں آئے گا آپ بتائیے؟ اگر میری تقریر کے الفاظ کے ساتھ ساتھ آپ ہیں تو آپ تائید فرمائیں گے، اور اگر میری تقریر قرآن مجید کے خلاف ہے یا عقل و منطق کے خلاف ہے تو آپ میرا دامن تقریر کے بعد پکڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ مولوی تو پڑھ کیا رہا تھا۔ بھائی جب تک عقیدہ توحید درست نہیں ہوگا کیسے ہم موحد ہو جائیں گے، کیسے لا الہ الا اللہ والے ہو جائیں گے؟ جب تک عقیدہ رسالت صحیح نہیں ہوگا کیسے ہم رسالت والے ہو جائیں گے؟ اگر ان کی زبان پہ یقین نہ ہو تو ہماری تو توحید بھی خطرے میں پڑ گئی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب بتاؤں؟ لا الہ الا اللہ کے معنی ہی یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیرے آخری رسول خاتم النبیین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو سچا مانتے ہیں۔ ہائے ہائے میرے دوستو، غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اے نبی ہم آپ کو سچا مانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں کیا پتا؟ ہم نے تو آپ سے سیکھا ہے۔ آپ نے کہا کہ ایسے کہو تو اللہ والے ہو جاؤ گے، ایسے کہو تو اب مجھے یہ بتائیے، دیکھیں میں نہ کسی پہ اعتراض ہے نہ کمنٹ ہے، مجھے یہ بتائیے انصاف سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے انصاف کی ترازو میں تول کے میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ توجہ، کیا کوئی اس دنیا میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان اللہ والا ہو سکتا ہے جب تک رسول والا نہ ہو جائے؟ ہائے میرے دوستو، خدا کے واسطے غور تو کرو، توجہ رکھیے۔ بھائی وہ تو پیچھے بیٹھے ہو، ان کی داد اور ان کی توجہ تو دیر تک میرے پاس پہنچے گی، آپ تو میرے پاس سامنے بیٹھے ہو، کم سے کم کچھ تو حق ادا کرو۔ اس دنیا میں کوئی مسلمان اللہ والا نہیں ہو سکتا، بولو دوسرا جملہ، جب تک رسول والا نہ ہو جائے۔ ارے سب کچھ ہمیں رسول نے دیا ہے، توحید ہمیں رسول نے دی ہے، اسلام ہمیں رسول نے دیا ہے، عزت ہمیں رسول نے دی ہے، سب کچھ رسول نے دیا۔ اور ہم اتنے پکے مسلمان اور موحد ہو گئے کہ رسول اللہ کو درمیان سے نکل کے کہتے ہیں سب کچھ اللہ سے مانگو، بس اللہ، بس اللہ، بس اللہ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مجھے یہ بتائیے کیا یہ توحید اللہ کو پسند آئے گی؟ کیا یہ توحید اللہ کو پسند آئے گی؟ اللہ کہے گا خاموش، یا اپنی توحید اپنے پاس رکھ، بس اللہ بس اللہ۔ تجھے پتا ہے کچھ اللہ؟ یہ مصطفیٰ نے تجھے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ کسی کو وسیلہ درمیان میں نہ، وسیلہ درمیان میں بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پاک ہستیوں کو ذاتی طور کے اوپر، ذاتی طور لفظ ہے، ذاتی طور کے اوپر ہم انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اولاد یہی دیں گے، رزق یہی دیں گے، مال یہی دیں گے، عزت یہی دیں گے، سے نہیں۔
ذاتی طور پہ نہیں، اللہ نے جو انہیں اختیارات دیے ہیں اس نسبت کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہم تو تجھے نہیں جانتے لیکن تیرا حبیب تجھے جانتا ہے، اس کی بڑی عزت ہے تیری بارگاہ میں، اس کی عزت کا واسطہ ہماری پریشانی دور کر. یہ فلسفہ ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. دیکھیے اب میں تو اپنے اوپر اٹیک کر رہا ہوں ہر بات میں چونکہ مولوی بیٹھا ہوں اس وقت آپ کے اوپر، تو یہ نہ ہو، مولویوں کی باتوں میں نہ ہو. یہ بڑی بڑی اپنے مقصد کی باتیں کرتے ہیں، مصلحت کے پردوں میں باتیں کرتے ہیں. بھائی بیچارہ انسان، ایک ایسا مسلمان، مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرقے کی بات، ایک ایسا مسلمان جو صبح سے شام تک کھیت میں کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اسے بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آتا ہے، نہ اس نے کوئی کتاب پڑھی ہے نہ دین پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے سامنے جب مولانا صاحب اپنی داڑھی کھجا کے کہیں گے دیکھو اللہ کی توحید کا مقصد یہ ہے کہ بس اللہ سے بات کی جائے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کو مانا میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے، ہے نا، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول. اب یہی اسی طریقے اس کے مولوی ہیں کہ جو رسول کی ذات کے اندر عیب نکالتے ہیں. کیا کوئی لائق اولاد ایسی ہے کہ اپنے باپ کے اندر کوئی عیب نکالے؟ بولو جلدی، آخری پوائنٹ پڑھ لاؤ، ختم کرتا ہوں. اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کیا کوئی لائق اولاد ایسی ہے کہ جو اپنے باپ کو برا کہے؟ نہیں، لائق کی بات کرتا ہوں، نالائق کی نہیں. میں لائق اولاد کی بات کر رہا ہوں. پریشان کیوں؟ کچھ نالائق ایسے ہیں جو والدین کو تنگ کرتے ہیں تنگ. تو نالائق ہو کہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا نالائق تھا، اللہ نے کہا جا جہنم میں. بھائی نبی کا بیٹا ہے تو کیا ہوا، ہے تو نالائق. تو نالائق بیٹے تو نبی کے نہیں بچتے، صحابیوں کے کیا بچیں گے؟ بھائی میں نے لفظ کہا ہے تو اس کا ذمہ دار ہوں میں. نالائق انہ عمل غیر صالح، یہ جو تمہارا بیٹا ہے نا جس کے لیے تم کہہ رہے ہو یا اللہ اسے بچا لے یا اللہ اسے بچا لے، مجھے یہ سب کچھ پڑھنا تھا، آیات پڑھنا تھی، لیکن سب کچھ رہ گیا. جو اللہ نے اور آپ کے ذوق سماعت نے پڑھوایا میں نے یہاں تک پڑھ دیا. وہ کہہ رہے تھے ربنا، اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا. اللہ نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، لیکن یہ نالائق ہے. انہو عمل غیر صالح، یہ نالائق ہے، میں کیا بچاؤں. دوستو قابل غور بات ہے، قرآن کا واقعہ، یہ ہمیں سوچنا چاہیے نا. اگر کسی مولانا صاحب کے فرزند ہیں اور نالائق ہیں تو یہ گمان نہ کریں کہ مولوی کا بیٹا ہوں یہ بچا لیں گے. یار کمال کر رہے ہو آپ، پریشان نہ کرو مجھے. بھائی مولانا کا کوئی بیٹا ہے، حافظ قرآن کا کوئی بیٹا ہے نا، اور ہے نالائق بے دین، تو کیا میرا مولوی حافظ قرآن ہونا اسے بچا لے گا؟ بھائی کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ حافظ قرآن آگے والی 70 نسلوں کو یا 7 کو اور پیچھے والی. برکت بہت ہے، ثواب بہت ہے، لیکن وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو نیکی کرے گا جزا ملے گی، جو بدی کرے گا سزا ملے گی. چاہے مولوی کا بیٹا ہو، چاہے عالم کا بیٹا ہو، چاہے حافظ کا بیٹا ہو، چاہے نبی کا بیٹا ہو. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ قرآن والا اسلام. اللہ نے کہا میرے نبی اے نوح اب یہاں دعا مت کرنا، مت کرو دعا. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اور بار بار اگر یہ رٹ تم نے لگائی، جا کوئی ترجمہ پڑھ لیجیے گا، ہے نا، یہ شیعوں والا ترجمہ نہیں ہے، یہ شیعوں والے قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، یہ سنیوں والے قرآن کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ. کتنا تماشا بنایا ہوا ہے لوگوں نے. شیعوں کا تو قرآن بھی جو ہے 30 پاروں کا نہیں ہے. یار کمال ہے.
یہ بتائیے یہ قبر میں لیٹ کے ایسے مولوی جواب کیا دیں گے؟ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ بھائی یہی قرآن ہے، یہی سنیوں کا ہے، یہی شیعوں کا ہے۔ اللہ نے کہا نو اب بار بار سفارش نہ کرو، انی اعوذ ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اگر بار بار اپنے بیٹے کی سفارش کی تو آپ بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا اگر بیٹا نالائق ہو تو نبی کا بیٹا بھی نہیں بچتا۔ یزید کو کچھ لوگ بچانے کے لیے کہتے ہیں صحابی کا بیٹا تھا، صحابی کا بیٹا تھا۔ اگر وہ صحابی کا بیٹا بھی تھا تو اللہ تو کہہ رہا ہے نبی کا نہیں بچتا، صحابی کا کیا بچے گا؟ میں کیا کروں، باتیں آتی تو عرض کرنا۔ تو عقیدہ رسالت ٹھیک ہونا چاہیے۔ مولوی کہتا ہے نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، ہائے ہائے ان پڑھ تھے۔ حضور سرور کائنات ہماری جان قربان ہو جائے، مقصد کائنات، روح کائنات، ان پڑھ تھے۔ یار دین کا تم نے تماشا بنا رکھا ہے۔ بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر میری بات کہیں تک پہنچے تو اس پہ غور کرنا، اب نہ صحیح بعد میں بستر پہ لیٹ کر۔ نبی کریم پڑھنا لکھنا نہیں چاہتے، تم بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے، تمہیں پتہ چل گیا کہ نبی کریم پڑھنا لکھنا نہیں چاہتے۔ اور قرآن کی سینکڑوں آیت یہ کہہ رہی کہ ہم نے معلم بنا کے بھیجا ہے نا۔ اب آیتیں اگر پڑھتا رہو تو تھک جاؤ گے آپ سنتے سنتے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ تو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ۔ اللہ کسی ان پڑھ سے کہے گا کہ پڑھ؟ سنا ہے آپ نے کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے خیال میں بات آپ تک پہنچ رہی۔ کسی جاہل سے نہیں کہا جائے گا کہ پڑھ، ہے نا۔ اب تاریخ کچھ بھی لکھے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ مجھ سے پڑھنا نہیں آتا، مگر اس تاریخ سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے کہ جس نے انسان کو خلق بعد میں کیا ہے لیکن تعلیم قرآن پہلے دی ہے۔ اور میں سنو وعلمک ما لم تکن تعلم، حبیب ہم نے آپ کو سارا علم دے دیا، سارا وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ کے اوپر تیرا بڑا فضل ہے۔ اور ہم نے جو تجھے علم دیا ہے، سورہ اعلیٰ میں آپ پڑھتے ہیں سنقرئک فلا تنسا، جو ہم نے تجھے علم دیا ہے تو بھولتا بھی نہیں۔ اب کوئی کتنا ہی زبان درازی کرتا رہے، نبی تو بھول بھی جایا کرتے تھے۔ یہ تیرا خود ساختہ نبی ہے جو بھول جاتا، اللہ کا نبی نہیں بھولا کرتا۔ تو میں قرآن مانوں یا تاریخ مانوں؟ قرآن کہتا ہے ہم نے عالم بنایا۔ اور ضروری ہے کہ جاہلوں میں جاہل کو نہیں بھیجا جاتا، عالم کو بھیجا جاتا جاہلوں میں۔ تو میرے دوستو عقیدہ توحید بھی صحیح کرو، عقیدہ رسالت بھی صحیح کرو۔ نبی کے بعد کی باتیں تو خود سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہم پریشان اسی وجہ سے ہوتے ہیں بعد میں آ کے، ہے نا۔ سرکار رسالت کی 11 ہجری کے بعد میں آ کے ہم پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نہ توحید کو صحیح سے سمجھا ہوتا ہے نہ ہم نے رسالت کو صحیح سے سمجھا ہوتا ہے۔ یعنی آپ جیسے میرے جیسے باپ سے بھی ہم کم ذمہ دار، یعنی غیر ذمہ دار نبی کریم کو سمجھتے ہیں کہ نبی کریم جو ہے اس دنیا سے چلے گئے تھے اور اپنے بعد کا کوئی انتظام کر کے دی گئے۔ نبی کریم کا یہ فرمانا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے پاس جتنا بھی علم ہے، وقت اب نہیں رہ گیا، میرے پاس جتنا علم ہے اگر کسی کو لینا ہے تو آؤ، یہ میرے علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ منبر پہ پہنچتے تھے تو یہی فرماتے تھے سلونی قدم تأخذونی، پوچھو انی عالم طرق السماء من الارض۔ سنی شیعہ دونوں کتابوں کو پڑھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں کچھ بھی پڑھ رہا ہوں شروع سے لے کے اب تک، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بدرجہ بہتر جانتا ہوں۔ پوچھو میں علی ابن ابی طالب، ینحدر عنی السؤال،
علم کے سیلاب میری ذات سے جاری ہوتے ہیں. وَلَوْ يَرْقَى لَيَّبْتَرْ، جس منزل اور مقام اور علم کی منزل پہ علی ابن ابی طالب ہے، کسی کا طائر پرواز بھی وہاں تک پرواز نہیں کر سکتا. سلونی ان آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں پوچھو. کون سی آیت کہاں نازل ہوئی؟ ام بلیل و نہار ام بسیل و جبل، کون سی آیت رات میں نازل ہوئی، کون سی دن میں، کون سی سطحی زمین پر، کون سی پہاڑوں میں، کون سی جنگ کے عالم میں نازل ہوئی، کون سی سلو کی حالت میں. کسی کو تعجب نہ ہو، اس لیے کہ علی نبی کے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ جیسے اونٹ کے ساتھ اس کا بچہ. یہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے وہ جانتے ہیں. بہرحال ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا عمل کریں جس عمل سے ہمارا رب راضی ہو جائے. ہم اس دین کو اختیار کریں جو کربلا میں حسین نے قربانی دے کے کیا تھا، اور ان کا کوئی الگ نیا دین نہیں تھا، وہی دین تھا جو آپ کے حسین مظلوم کے آبا و اجداد کا تھا، جو آپ کے نانا کا تھا. مدینے سے نکلتے وقت حسین نے یہی کہا تھا، اسیرا بصیرت جدی بابی، میں کسی نئے سیرت اور نئے راستے پہ نہیں چل رہا ہوں، میں اسی راستے پہ چل رہا ہوں، چلوں گا کہ جس سیرت پہ میرا نانا اور میرا بابا علی ابن ابی طالب چلا تھا. انامر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا یہ ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر. حسین کربلا میں جنگ کرنے نہیں آئے تھے. جو جنگ کرنے آتا ہے وہ 6 مہینے کے بچے کو. ہاں مگر یہ کہتے ہوئے ضرور آئے تھے، ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیاسو فحزینی، نانا کے دین اگر تو بچ نہیں سکتا تو تلواریں آئیں میرے جسم پہ بس. یہ رونے کا معاملہ، یہ گریے کا معاملہ، یہ آنسو کا معاملہ، یہ انسان کے دل سے تعلق رکھتا ہے. یہ معاملہ کوئی زور زبردستی کا نہیں ہے کہ جو نہیں روتا ہے وہ حسین والا نہیں ہے، اور جب جو روتا ہے وہی حسین والا نہیں. نبی کریم یہ فرما گئے تھے جب آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی حضرت ابراہیم کی، تو آپ نے گریہ فرمایا تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ تو ایک جملہ آپ نے فرمایا تھا، ان القلب لا يحزن ان العين لتدمع، اگر سینے میں دل ہوتا ہے تو رنج تو ہوتا ہے، اگر آنکھ ہوتی ہے تو اس غم کے اوپر آنسو تو بہاتی ہے. اجرکم علی اللہ. رسول کتنا پریشان ہے اپنے نواسے کے. یہ ساری روایات ہے جو سب سنی شیعہ ذاکرین اور کتابوں میں لکھی ہے، سب پڑھتے ہیں. کربلا سے پہلے اپنے نواسے کو رسول رو رہے ہیں، اور عجیب کیفیت ہے. بی بی ام سلمہ سے کہتے ہیں، بی بی میری طبیعت ناراحت ہے، ذرا میں حجرے میں جا رہا ہوں، کسی کو آنے نہ دینا. دیکھو کوئی نہ آئے، اور اب کوئی گھر والا آیا، علی آئے یا بطول آئی تو کسی انداز میں ان کو واپس کر دیا گیا کہ نبی کریم نے منع فرمایا ہے کوئی نہ آئے، آرام فرما رہے ہیں. ایسے میں لعاب دہن چوسنے والا، کاندھوں پہ سوار ہونے والا، پشت پہ سوار ہونے والا اجرکم اللہ حسین آ گیا. آواز دے کے کہتے نانی ماں میرے نانا کہاں ہیں؟ کہا آپ کے نانا نے منع کیا ہے ملاقات سے کہ کوئی ملے گا نہیں. کہنے لگے کیا حسین کو بھی منع کیا ہے؟ کیا حسین کو بھی منع کیا ہے؟ اور یہ کہہ کے روتے ہوئے پلٹ گئے. کچھ سوچ ہی رہے ہوں گے، 2 قدم چلے تھے کہ ادھر سے بے تحاشا رسول اٹھے، دروازہ کھولا، ام سلمہ کیا میرا حسین آیا تھا؟ اجرکم اللہ، کیا میرا حسین آیا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ. بس اطمینان سے 2 جملے سنی، زیادہ طویل مسائل نہیں پڑا. ہاں حسین آیا تھا. پھر کیا ہوا؟ کہا آپ نے حضور منع فرما دیا تھا کہ کوئی نہ آئے، اس لیے میں نے شہزادے کو روک دیا. روک کے رسول نے کہا ام سلمہ میں نے حسین کے لیے تھوڑا ہی کہا تھا. ارے میں نے حسین کو منع تھوڑا ہی کیا تھا. دوڑ کے اپنے نواسے کو اٹھا لیا، رخسار چومے، لب چومے، عمر ابھی چھوٹی ہے نا. اجرکم اللہ. اور پھر لے کے حجرے کے اندر چلے گئے، دروازے کو بند کر لیا. بی بی ام سلمہ کہتی ہے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ نبی کے صحرا کی آواز آئی،
رونے کی اور گریے کی آواز آئی. کچھ دیر کو میں نے برداشت کیا, پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے دروازہ کھولا, دخل باب کیا, اجازت چاہیے یا رسول اللہ. ارے کیا کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے؟ سرکار آپ گریا فرما رہے ہیں, آپ کے آنسو ہیں اور آپ کی آواز بلند ہے. کہا ام سلمہ کیا سنو گی, ہائے میرا لال حسین, نانا اور نواسے رو. کہا حضور کیا واقعہ ہے؟ کہا ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور مجھے کربلا کی خاک دی ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جس نواسے کو آپ اتنا پیار کرتے ہو, دیکھو اس کربلا کی خاک میں حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالا جائے گا. مجھے کربلا کا نظارہ کرایا اور ام سلمہ یہ خاک کربلا کی ہے, اسے شیشے میں رکھ لو, دیکھو جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھنا میرا حسین ہے, اور جس دن یہ مٹی خاک یہ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. یہ 11 ہجری کی بات تھی. حسین 60 ہجری میں مدینے کو چھوڑ رہے تھے. پھر وہی منزل آئی جب روکا گیا تو بی بی ام سلمہ کہتی ہے ہاں نہ جاؤ عراق کا, یہ فیصلہ تو میرے نانا کر چکے ہیں, لو بس یہ خاک لو اور یہ اسی خاک میں ملا دو جو خاک میرے نانا نے دی تھی. اور اماں یاد رکھنا جب یہ خاک خون ہو جائے سمجھ لینا تمہارا حسین مارا گیا. پہلی محرم, دوسری محرم کو حسین کربلا میں غائب ہوئے, 4 محرم کو حسین کے خیمے دریائے فرات سے ہٹا دیے گئے, 7 محرم کو حسین کے خیموں سے پانی ختم ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے آلتش کی آوازیں بلند کر رہے تھے, اجرکم اللہ, اللہ اکبر, اللہ کوئی غم نہ دے. بعض اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حسین کو تو شہادت سے بڑا درجہ ملا ہے تو پھر شہیدوں پہ رویا نہیں جاتا. قسم خدا کی شہیدوں پہ نہیں رویا جاتا. ہم حسین کی شہادت پہ نہیں روتے, حسین کی مظلومیت پہ روتے ہیں, حسین کے مسائل پہ روتے ہیں. کیا یہ حق ہے کہ 3 دن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا اور پیاسا لگا کر دیا جائے؟ 7 محرم کو حسین کے خیموں میں پانی بند ہو گیا. ہاں 10 محرم, بس آخری جملے پڑھتا ہوں, 10 محرم آتے آتے کتنے ہی بچے تھے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے جاں بلب ہو گئے. اجرکم اللہ, حسین نے قربانیاں پیش کی. 70 جنازے حسین بھوک اور پیاس کے عالم میں اٹھا کے لائے. آج روح فاطمہ زہرا تڑپ تڑپ کے کہتی ہے, کیا کہتی ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پیا کرو تو میری لال حسین کی پیاس کو یاد رکھا کرو. کربلا میں جتنا پیاسا حسین تھا اتنا پیاسا کوئی نہیں تھا. 13 محرم کو جب سید سجاد نے قبر حسین بنائی ہے تو یہی جملہ لکھا تھا, ھذا قبر غریب الذی قتلوہ وتشانا, یہ اس غریب کی قبر ہے جسے پیاسا دبا کر دیا گیا. کربلا میں حسین بڑے پیاسے تھے. ختم ہو گئی مجلس میرے دوستو. جب یہ عاشور آیا, ادھر حسین کربلا میں قربانیاں دے رہے ہیں, ادھر حسین کی نانی بی بی ام البنین حسین کی بیٹی سغرا انتظار کر رہی ہے. ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھی, خواب سے نبی خواب میں آئے, ام سلمہ ارے تم چین کی نیند سو رہی ہو, میرا گھر جڑ گیا, زہرا کا چمن کربلا میں تاراج ہو گیا, میرا حسین مار ڈالا گیا. ام سلمہ دوڑتی ہوئی آئی, اس شیشی کی جانب دیکھتی کیا ہے, خون تازہ جوش مار رہا ہے. محلے کی بیوی آئی پرسا دینے کے لیے, وہ بیٹی جو آخری جملہ, وہ بیٹی جو انتظار کرتی رہتی تھی اب میرے بابا آئیں گے, اب آئیں گے. وہ سغرا اپنے حجرے سے نکلی, بیویوں کو روتے ہوئے دیکھا, علی کی پوتی تھی, حسین کی بیٹی تھی, سمجھ گئی بابا مارا گیا. نزدیک آئی, آ کے کہتی ہیں ماں, اماں میرے بابا کی کوئی خبر نہیں آئی, میرے بابا حسین کی کوئی خبر نہیں آئی. میرے بابا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے لینے آئیں گے, خود نہیں آئے تو علی اکبر کو بھیجیں گے, عباس کو بھیجیں گے, میرے بابا کی کوئی خیریت نہیں آئی. بس آخری جملہ تڑپ کے بھائی نانی نے بچی کے دل کو سنبھالنے کی وجہ سے کہا, سغرا بیٹی صبر کرو, حوصلہ رکھو, حوصلہ رکھو, دیکھو کوئی نہ کوئی خبر تمہارے بابا کی ضرور آئے گی, اگر خود نہ آئے تو کوئی نہ کوئی خط آئے گا. حسین کی بیٹی تھی نا, حسین کی وہ شیشی چھپائی ہوئی تھی کہ کہیں سغرا کی نگاہ نہ پڑ جائے. ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی نانی اماں کب تک میرے دل کو بہلائے گی, وہ دیکھو شیشی کی خار تو خون ہو گئی, میرا بابا کربلا میں مار ڈالا گیا.
ہائے میرا بابا حسین، ہائے میرا پیاسا حسین، ہائے میرا مظلوم بابا حسین، وا محمد و علی و حسین و غربتا و سیعلم الذین ظلموا